ایک ایک محفل میں 36 بلکہ اس سے زیادہ لوگ تائب ہو کر بالکل ایماندار بن گئے اور غوث الاعظم کے سلسلہ قادریہ میں مرید ہو گئے. کثیر تعداد میں بے ایمان ایمان لائے، غیر مسلم مسلمان ہوئے، وہابیات تیابنا چہرے منور کو دیکھ کر تائب ہو گئے، سنی مسلمان بن گئے. ایسا جلوہ ہے کہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری. دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری. تو یہاں دھکے دے کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی 17 تاریخ کو حضور محدث کبیر فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے تو اعلان بھی ہوتا ہے کہ مرید بن جائے، مگر میرے سرکار مفتی اعظم ہند کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا جہاں بیٹھ جاتے تھے تو لوگ پروانے کی طرح خود ہی مرلاتے رہتے کہ حضور کب مرید کریں گے، حضور کب مرید کریں گے. یہ کیفیت ہوتی تھی. لیکن یاد رکھنا جیلانی سرکار کے مریدین 1-2 ہزار کی تعداد میں نہیں ہے حضرت، لاکھوں کی تعداد میں. سبحان اللہ، لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو میں نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا تھا جب حضور قائد ملت آئے تھے کہ کسی کے 2 ہی مرید ہیں. بمبئی میں ایک پیر صاحب، میں نے پوچھا کتنے، بولے 17 ہو گئے. 17 مرید ہیں ان کے. تو ظاہر بات ہے 17,000 والے کو دیکھ کر تو موڈ خرابی ہوگا کہ مجھ سے چھوٹا ہے اور 17,000، میں بھی 17 ہی تک پہنچا ہوں، پورا ہو گیا. تو کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 20، کسی کے 50 یا کسی کے 1,000، کسی کے 5,000. بڑی محنت کر کے جائیں تو 10,000، مگر یہاں تو 5-10 ہزار کی بات نہیں ہے. جیلانی میاں سرکار کی عمر دیکھو، عمر دیکھو، اور مریدین کا حلقہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. جب ابھی یہ عالم ہے، ابھی جب یہ عالم ہے تو آگے کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگا نہیں سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد غوث الورا ہے. یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، فیض کریا، فیض کریا، زندہ باد، ماشاءاللہ. دیکھیے رسی جلدی جلدی پھیلائی ہے، ورنہ نام میرا ہی چلے گا کہ بہت دیر کر دیے. دیر اب آپ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں. رسی دیجئے ورنہ میں نہ کہیں گر جاؤں آگے. ایسا بھی ہو سکتا ہے میں گر جاؤں گا تو پھر دیکھ لیجئے. ویسے جیلانی سرکار ہے، لگام ان کے ہاتھ میں. بے شک، سبحان اللہ. کتنی بار پھسل گیا بارش میں مگر گرا نہیں آج تک. بارش میں نہیں کبھی گرا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچانے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور سید جیلانی میاں صاحب کو دلخوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم. یہ دیکھیے مولانا نسیم صاحب قبلہ کی محنت رنگ لا رہی ہے. بے شک، سبحان اللہ. ہم تو کئی بار آئے، کتنی بار آ کے گئے، مگر اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غوث الورا کے ہاتھ میں، ان کی مٹھی میں ہے پکڑ، ہے کہ نہیں؟ جب چاہے بلا لیں، جب چاہے بھگا دیں، جب چاہے بلا لیں، جب چاہے مجمع اکٹھا کر لیں. اللہ نے غوث اعظم کو یہ قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے. آج جو آپ آئے ہو، اتنا بڑا مجمع ہے، کثیر تعداد ہے، قریب قریب میدان بھرا ہوا ہے. یہ غوث الورا کی طاقت، ان کی کرامت ہے کہ آپ کو کھینچ کر غوث پاک نے یہاں پر. کہ میرا شہزادہ وہاں جا رہا ہے، چل گھر سے باہر میدان میں آؤ. اور دیکھیے مولانا نسیم صاحب کی بلا، حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب کی بلا کی خوشی نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ ان کی خوشی کی جائے. ماشاءاللہ سید ندیم صاحب کھڑے ہو جائیں، خوشی کر دیں. اب دیکھ لیجیے جو بھی جی وہی دیکھیے.
آگے چلے میں دے دوں زندہ باد زندہ باد عظیم صاحب کی خوشی یا رسول اللہ ماشاء اللہ. جن حضرات تک رسی یا کپڑے کا کوئی حصہ نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ حضرات آگے والے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں. اگر آگے والے سے کوئی جھگڑا ہو تو پیٹھ پہ نہیں بھی رکھیں گے پھر بھی مرید ہو جائے گا, پڑھ لیں گے. بھائی کبھی کبھی آگے والے سے جھگڑا, حالانکہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, مومن بھائی ایک دل ہونا چاہیے, بالکل محبت کے ساتھ رہیں. اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ بغیر ہاتھ رکھے بھی پڑھیں گے سلسلہ قادریہ میں آپ داخل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ رشتہ دل کا ہے. رسی سامنے ہو, کپڑا سامنے ہو یا نہ ہو, اگر پیر صاحب قبول کر لیں کہ یہ میرے مریدین میں ہیں تو مریدین بن گئے. ابھی میرے پاس یہاں تک کہ بہت سارے لوگ باہر ہیں تو وہ کیسے ہوں گے, میں نے کہا اور نہیں ہو جائیں, میں ان کو لکھ بھیج دیا ہوں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مرشد اگر مان لے کہ سعودیہ بیٹھا ہوا فلاں فلاں میرا مرید ہو, کیوں نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا؟ مسئلہ بتا آپ کو نا, کہیں بھی ہو. نکاح جب ہو جاتا ہے, جبکہ نکاح ایک ایسا معاملہ ہے کہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن بتاؤں گا نہیں ورنہ سب مذاق میں کرنا شروع. کسی نے مذاق میں نہیں کہہ دیا کہ میں نے اپنا نکاح تم سے کیا, اس نے کہہ دیا ہاں میں نے قبول کیا, اب تم آواز سن لے تو نکاح ہو جائے گا, بغیر خطبہ کے نکاح ہو جائے گا. حالانکہ خطبہ سنت ہے, بہت بہتر ہے, مگر نکاح اتنا ہلکا ہے کہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے انعقاد. لیکن ایک روپے کا چاکلیٹ کوئی مذاق میں خریدے اور کوئی مذاق میں بیچے تو خریدی بکری نہیں ہوتی. بتائیے, 1 روپے کا چاکلیٹ مذاق میں کوئی خریدے بیچے تو بیع و شرع منعقد نہیں ہے. مگر نکاح کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ زناکاری میں ملوث نہ ہو, بدکاری نہ کریں, یہاں وہاں آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں, غیروں کی ماں اور بہنوں کو نہ دیکھیں, یہ حرام ہے. کیونکہ جو یہ سوچتا ہے غیروں کی بیٹیوں کو دیکھ لو ہماری بہنیں محفوظ رہیں گی, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. جو غیروں کی عزتوں کو دیکھتا ہے ان کی عزتیں بھی برباد ہوتی ہیں. دوسرے کی ماں اور بہن کو بھی اپنی ماں اور بہن سمجھیے. اب زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آل غوث الورا آپ کو پڑھائیں گے, جو کلمات پڑھائیں گے آپ کو دہرانا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے, لوگ مرید ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. آج جو ہے سعود اور ناظم, حافظ ناظم صاحب اور سعود, یہ دونوں نام لکھیں گے تو جتنے لوگ آج مرید ہوں گے ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ کر وہ پیچھے رہیں گے, اور ایک کم سے کم آگے بھی رہیں کہ لوگ پیچھے کم بھاگتے ہیں, ختم ہونے پر آگے زیادہ آتا ہے. تو ایک آگے رہے, ایک پیچھے رہے, ایک دو اور بڑھ جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ نام اور اپنا موبائل نمبر ضرور لکھا دیں, ہے کہ نہیں, اس لیے تاکہ آپ کو شجرہ دیا جائے, ایک کتاب دی جائے گی. یہ شجرہ یہاں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد قبر میں حشر میں بھی کام آئے گا. شجرہ غوث الورا قبر میں طاق بنا کر. بہت سارے لوگ تو اسی لیے پریشان ہیں یو پی میں, اتنا فون آ رہا ہے شجرہ کب ملے گا. ان کو لگتا ہے کہیں آج کل میں کچھ ہو نہ جائے تو قبر میں کیا حال ہوگا. شجرہ ہی ایک بچانے والا ہے, اتنی پریشان ہے. مگر شجرہ یہاں کم پڑ جا رہا ہے, 10,000 چھپاتا ہاتھ ختم. بھائی تھوک کا تھوک مرید بن رہے نا, تھوک کا تھوک, اور بن بلائے بھاگ کے آ رہے ہیں. اور لائن لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں کئی جگہ کہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر لوگوں کی بھیڑ آ رہی ہے, کیونکہ تھوک در تھوک وہی مرید کرتا ہے, وہی مال خریدتا ہے جس کے پاس پونجی بہت ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس ہم جائیں کسی سیٹ کے ساتھ میں تو وہ تو 2 لاکھ کا موبائل لیتا ہے, ایسے والا کھول دو تو بڑا ہو جاتا ہے. اور ہم جائیں تو دیکھتے ہیں کہ جیب میں 5,000 ایسا موبائل لے, لال پیلا ہرا سب لوگ رکھ دیتے ہیں. کیونکہ پونجی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ کتنی پونجی ہے. تو کسی کے پاس پونجی کم ہوتی ہے تو ان کے 5-10 مرید ہیں, اتنا ہی خرید پائے. کسی کے پاس بہت پونجی ہے تو لاکھوں لاکھ مرید بنا لیتے ہیں.
ان کو خرید لیتے ہیں، خرید کر اپنا بنا دیتے ہیں۔ تو اے سنیوں، آج تمہارا نصیبہ بلند ہے کہ اولاد غوث پاک کا دامن کرم مل گیا ہے۔ بغیر دیر کی ہوئے یہ بات ضرور یاد رکھیے۔ ماشاءاللہ دیکھیے تقریر پہ نعرے نہیں لگ رہے تھے، لیکن اولاد غوث کی نسبت سن کر لوگ دیوانے بنے جا رہے ہیں۔ میرے غوث کا ڈنکا سارے جہان میں بج رہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ تعظیم کرتے ہیں، کتب ابدال ادب کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ کا جو طفل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا بڑا ولی ہوتا ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ یا رسول اللہ، کون آیا؟ ماشاءاللہ، برہان پور والے میں دم بہت ہے۔ علامہ نسیم صاحب، اچھا لال باغ والے، یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن دل ٹوٹ جائے گا۔ شہر برہان پور کے لوگ ہی بہت ہیں یہاں، ہے کہ نہیں؟ شہر برہان پور کے لوگ بالعموم اور لال باغ کے بالخصوص بڑے دیوانے ہیں، جگر والے ہیں، قوت والے ہیں، دم والے ہیں، محبت والے ہیں، الفت والے ہیں، جو حق کے غلامی یہاں ادا کر رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور غیاث ملت، حضور اویس ملت، حضور سہیل ملت، جملہ سادات کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، غوث اعظم کا دامن، غریب نواز کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت جیلانی میاں سرکار، مخدوم کوکن، فاتح خاندیش، نعرہ تکبیر۔ اب جو سرکار پڑھا رہے ہیں آپ پڑھیے، اور جاتے جاتے نام نمبر ضرور لکھا دیجیے گا تاکہ آپ کو شجرہ مل جائے۔ یہاں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔